حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 427 سے پڑھیں گے اور سورہ مومن کی آیت نمبر جہاں 57 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اور اگست کی آج 12 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات۔ ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور نہیں ہے برابر اندھا اور دیکھنے والا، اندھے اور بینا، آنکھوں والے بینائیوں والے برابر نہیں۔ اسی طرح والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل اچھے کیے اور اسی طرح برائیاں کرنے والے، یہ دونوں گروپ الگ الگ ہیں، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قلیلا ما تتذکرون، لیکن بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ خطاب کیا جا رہا ہے لیکن تم مانتے نہیں، حقائق بیان ہو گئے۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً یہ بے شک قیامت تو آنے والی ہے، اس میں کوئی شکوک و شبہات، ابہام، اشکال، تردد نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور فرمایا ایسے لوگ سیدخلون جہنم داخرین،
ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس نے بنایا تمہاری رات کو اس لیے پیدا کی ہے لتسکنون فیہ، تاکہ تم اس میں اتنا دے لتسکنون فیہ، تاکہ اس میں آرام کیا کرو، رات اس لیے بنائی ہے۔ تو والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا ہے کام کرنے کے لیے، تاکہ روشن بنایا ہے تم کام میں دن کو مصروف رہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ زبان سے، عمل سے، کردار سے، عقائد سے، بیانیت سے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، معبود برحق حقیقتاً وہی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا، سوارا، خلق کیا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹکائے جاتے ہو، اس کا در چھوڑ کر پھر تم کدھر جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری زمین کو قرار، ذریعہ قرار و سکون بنایا ہے، ٹھہراؤ اس کے اندر پیدا کیا ہے، اور آسمان تمہارے لیے چھت بنایا ہے۔ وصورکم، وہی ذات ہے تمہارا رب، اس کو پہچانو۔ فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت اللہ جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے۔ هو الحی، وہ زندہ ہے، اس کا مطلب جو بیمار ہو جائے، فوت ہو جائے، جس کا آپریشن ہو جائے، کبڑا ہو جائے، نبینا ہو جائے، حتیٰ کہ فوت ہی ہو جائے، وہ الہ نہیں ہوتا۔ جو ٹوٹ جائے، ٹکڑے ہو جائیں، کبڑا ہو جائے، ہسپتال میں لے جانا پڑے، چائٹ پہ اٹھا کے دفن کے لیے لے جانا جائے، وہ معبود نہیں ہوتا۔ امرت وانا اول المسلمین، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ سارے اسی کی شرح و تفسیر میں ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے پھر الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، بنانے والا، حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ خود مختار ہوتا ہے، مختار کل کا نظریہ فارغ ہے۔ میں منع کر دیا گیا ہوں ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی اللہ کے سوا تم عبادت کرتے ہو۔ سورج، چاند، رات کون ہے، رات لانے والا کون ہے، دن چڑھانے والا کون ہے، تیرے میرے نظام کو نیند کی شکل میں، دن کی شکل میں روزی رسانی کا سلسلہ قائم کرنے والا کون ہے۔ کھانے کے لیے ایک رستہ ہے، پینے کے لیے وہی رستہ ہے، نکلنے کے دو رستے بنائے ہیں، اس پر غور کرو۔ فی انفسکم افلا تبصرون، یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں یہ بھی حکم دیا گیا ہوں کہ میں رب العالمین کا مطیع بن جاؤں، تابعدار بن جاؤں۔ فرما برداری اللہ، دھوپ اور سائے برابر نہیں ہوتے، اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہوتے، مردے اور زندے برابر نہیں ہوتے، دن اور رات برابر نہیں ہوتے، تو کافر اور مومن برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ حلال کھانے والا، حرام کھانے والا، یہ برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ سچ بولنے والا، جھوٹ بولنے والا برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ تہجد گزار اور ساری رات سونے والا برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ ساری باتیں پیمانہ بیان کر دی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ مجھے یاد ہے عبداللہ بن عمر رسول پاک کے برادر اللہ ہیں، جناب حفصہ کے ویر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں۔ یہ بات بیان کی گئی تو فرمایا آپ نے، پتہ کیا فرمایا؟ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، اگر یہ رات کی نماز پڑھے تو اور بڑا اچھا ہے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی منڈا شنڈا ہے، انہوں رات کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ یہ جب پیغام رسول پہنچا عبداللہ عمر کو اپنی باجی کے ذریعے، تو فرماتے ہیں پھر میں نے مرتے دم تک ساری زندگی تہجد قیام اللیل نہیں چھوڑا۔ یہ ہے وہ ہم اشراف امتی، میری امت کے یہ بزرگ لوگ ہیں۔ اور محدثین و مفسرین نے شرح فرمائی ہے
جو رات کو قیام کرتے ہیں رات کے ساتھ، جس طرح اللہ نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میں آتی ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، اور دنیا والوں اندھے اور بینا برابر نہیں ہوا کرتے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، اسی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور اس کے مزید حاصل کرو، یہ برابر کس طرح ہو جائے؟ مجھے پھر بات یاد آتی ہے، اگر آپ اجازت دے دیں کر لیجیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی فوت ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، تو چند دنوں کے بعد اس طرح سے ملے، ایک ہفتے کے بعد دوسرے ساتھی فوت ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جنازہ پڑھایا۔ اب ساتھیوں میں سے ایک نے پیغمبر کا فرمان ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے انقطعت عملہ الا من ثلاث، جب آدمی فوت ہوتا ہے اس کے اپنے پریکٹیکلی اپنے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن تین شکلوں سے کمک باقی رہتی ہے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ یا من صدقۃ جاریۃ، صدق و خیرات کرنے والے جو کیے جانے والے اعمال ہے تو یہ شکل ہے، علم ینتفع یا من علم ینتفع بہ، اس نے پڑھا پڑھایا سنایا سرپرستی کی، لوگوں سے سیکھ رہے ہیں اسے آگے عمل، تیرے بھائی نے کیا، تیری بیوی نے، تیرے عزیز و قارب نے عمل کیا ہے، استغفار کیا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ تیرے درجے بلند کر دیا۔ تو یہ کس طرح برابر ہو جائے گا؟ ایک اولاد اس میں نماز روزہ بھی نہیں کرتی، ایک کی اولاد ہے وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، قرآن مجید بھی پڑھتی ہے، ذکر اذکار بھی کرتی ہے، جہاد صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، تو یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا کہ امتی یہی بات بحث کرتے رہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کھوکھلا مٹی ہو جائیں گے، ریزہ گئے، تو پھر ہم اٹھائے جائیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ قیامت کے شے کا نام ہے، جبکہ رسول پاک علیہ السلام نے اس کی پوری وضاحت فرمائی ہے اور فرمایا تھا من مات فقد قامت قیامت، جو فوت ہو اسی قیامت شروع ہو گئی۔ ایک ساتھی سے آپ نے فرمایا تھا ماذا عادت لہا، قیامت کا پوچھ رہے ہو تیاری آپ نے کیا کی ہے، کیا تیار کیا اس کے لیے آپ؟ کہ سارے بندوں کا یقین ہے کہ مرنا ہے، جو پیدا ہوا سو مرے گا، جب احمد و عمر و مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب یعقوب علیہ السلام پہ موت کا وقت آیا تھا تو وہاں قریب سے موجود تھے؟ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی فارغ ہو گیا، اور یہ بھی کہا یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہے، یہ سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقی وجہ، یہ سارے دلائل ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی ان دلائل کا کیا کرنا۔ تو سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، پھر اللہ نے دعوت عام دی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، او بھائی تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، مسئلہ حل کرتا ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے فرمایا اگر تم نے یہ وظیفہ نہ کیا تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ سکتا ہوں۔ تو پھر لگے رہے 40 دن وظیفہ کیا جناب یونس اللہ کے پیارے نے، یونس نے پکارا اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹال نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا۔ ایک کرنی والی سرکار ہے، ایک دمنی والی سرکار ہے، ایک سیلی سرکار ہے، یہ سارا سلسلہ نقشبندیہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے اور کوئی شے نہیں بدلتی۔ اللہ تعالی ہم کو معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، فرمایا جو لوگ میری عبادت سے اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخل، وہ تو جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں۔ کیوں نہیں اللہ کو افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیوں نہیں مانتے اللہ کو؟ مسئلہ کیا ہے، دلیل کیا ہے نہ ماننے کی؟ اللہ پھر آگے دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
زمین کو فرش میں نے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا، بارش میں نے اتاری، پودے پھل پھول میں نے اگائے، وہ منڈیاں بڑی بڑی ہیں، کیلے سبحان اللہ، آڑو، مینگو، ناشپاتیاں، انگور، طرح طرح کے سیب، مالٹے میں نے بنائے۔ ایک کھا پی کے تو رات کو سائیں توتی کے دربار پہ جاتے ہو، تمہیں کوئی شرم حیا نہیں آتی یہ کس نے بنائے ہیں؟ اس میں اللہ کا ذکر ہی نہیں۔ وہ کہا ہے نا کسی بزرگ نے، تینوں پتر دیتا ذات الہی نہیں، تو دیندی پھرے دہائی نہیں، میرے پیرا نے بوٹی لائی۔ بابا جی شیخ تھے نا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اپنی تصنیف کتاب ہے مصنفہ، ان کی کیا ہے؟ کشف المحجوب۔ کشف المحجوب میں بھی تذکرے موجود ہیں، اور ان کی سیرت جو لکھی اہل علم نے اس کے اندر موجود ہے۔ 4 شادیاں انہوں نے کی ہیں لیکن بیٹی بیٹا نہیں ہوا۔ علامہ سعید مجددی مرحوم ہمارے پاس قبر ہے انشاءاللہ، مسجد میں بنائی، بڑی خوبصورت ٹائلیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ 2 شادیاں زندگی میں کی، بیٹی بیٹا نہیں ہوا۔ جس دور میں وہ جوان ادھر آئے تھے، میں بھی جوان تھا کبھی، جب ہم ہوں گے تو جوان ہوں گے۔ اس مسجد صدیقیہ میں میں امام خطیب لگا، ادھر وہ لگے، وہ 2 شادی اگر فوت ہو گئے، میں 1 شادی کی تھی، 4 بیٹیاں 4 بیٹے ہوئے، وہ فوت ہو گئی، پھر شادی میں نے کی، لیکن وہ فی واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ اسی طرح چٹانیں ہیں ساری۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے سے درخواست کرو، میرے سے بات کرو، میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ کیوں بھلا؟ جناب زکریا نے جب دعا اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے جناب زکریا درخواست کی، ہم نے اس بیوی، ان کی بیوی کو جو نے کہا تھا وہ بانچ ہے، صلاحیت نہیں رکھتی، اللہ فرمایا میں نے اس قابل بنا دیا بچے کو جنم دے۔ پھر فرمایا تیری دعا قبول کر لی ہے، تجھے بیٹا بھی دیں گے، تیرے بیٹے کو نبوت بھی دیں گے، تیرے پتر کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے یحییٰ نامی کو بیٹی کا پتر تھا ہی نہیں۔ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں اللہ کے دربار میں، تو ہم کیوں اللہ کو نہیں مانتے؟ اللہ اکبر۔ تو ارشاد فرمایا اب دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی اور دن تمہارے کام کے لیے روشن بنایا۔ کام کرو، مزدوریاں کرو، کارخانے چلاؤ، کیوں جی شادی حال چلاؤ، ذکر آ جانا چاہیے نا شادی حال کا بھی، آ رہا ہے موسم۔ ان اللہ لذو فضل، اللہ فرما اللہ کا فضل ہے لوگوں پر۔ اللہ کا فضل یہ بھی ہے وہ فوراً گرفت نہیں کرتا، فوراً سزا نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی بو نہیں رکھی۔ یہ محققین نے لکھا ہے اللہ کا کرم شکر کرو کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کی، نافرمانیوں کی بو نہیں رکھی، ورنہ یہ دنیا گناہوں کی بو سے ہی مر جاتی ہے۔ اللہ نے سطر بنایا ہوا ہے، غافر الذنب، یہ غفار کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ گڑا بنا کے اس کے اندر کوئی چیز رکھ کے اوپر پتے اور تنکے ڈال کے مٹی ڈالنے کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں رحمت کا گڑا کھود کے تیرے گناہوں کو اندر رکھ کے اپنی رحمت کے پردوں کے ڈھانپ لینے والا وہ میں ہوں۔ آ میری طرف تجھے پتہ چلے کس کے ساتھ تیرا واسطہ پڑا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پر اعلان کروایا ہے، میرے پاک پیغمبر ان سے کہو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان سے کہو جو پریشان ہو گئے کہ ہمارے اتنے گناہ اتنے جرم ہیں جن کس طرح معاف ہیں، ان سے کہو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ او تو صحیح، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، بندوں سے کہو میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ بلے قول انہا سورہ فرقان میں کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ فرماتا میرے پاس آ جاؤ تیرے سارے گناہ کو نیکی وائٹ منی بنا دوں گا۔ اس سے بڑی گارنٹی کہاں کون فتویٰ دے گا؟ یہ قرآن کی عبارت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو معاف فرما دے۔ لیکن ارشاد ہوتا ہے ولیکن اکثر الناس لا، پھر اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ ملک شیک پیا، مٹن کھایا، حلوہ منڈا کھایا تو بے نماز ہو گیا۔ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں شکر کرتے؟ جناب سلیمان نے کہا تھا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، چونڈی کا خطاب سنا،
چونٹی دعائیں کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، ہم اللہ تیری مخلوقات میں سے اللہ بارش ہی نازل فرماؤ، چونٹی لگی ہوئی ہے، یہ چونٹی نے پہلی کر دی، چونٹی نے کیا ہے؟ پھر رسول پاک مسکراں پڑے، اللہ فرماتے ہیں رسالت مار فرمایا جناب سلیمان کی دعا سے پہلے اللہ نے چونٹی کی درخواست قبول کر لی، پھر وہ دعا قبول کر کے کہتے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تے ماں بوتے اللہ نے کرم فرمایا ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ ذالکم اللہ ربک، فرمایا یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، تو شے انڈا بھی شے ہے، مٹن بھی شے ہے، لیلا بکرا بھی شے ہے، امرود اخروٹ اور خوانیاں بھی شے ہے، مینگو اور انور اگار یہ بھی ساری شے ہے، تو ان کا پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ وہ الگ بال ہے، کچھ کھٹے ہیں کچھ میٹھے ہیں، کچھ ایک ہی ہے، بات بیل ایک ہی ہے، کچھ کھٹے نے کچھ میٹھے نے، ایک اناردانہ چٹنی آستے ہوئے ایک اناردانہ کھانا، سبحان اللہ۔ تو انار کے دانے کو کھول کے اس کے موتیوں کی طرح دانے بکھر جائے ہوں، تے ڈاکٹر حکیم تے سرجن تے مولوی تے چھم چھو کرنے والے سارے مل جائیں بٹ صاحب سمیت، لیکن اس انار کے دانوں کو دوبارہ فٹ نہیں کر سکتے جس طرح میرے رب نے فٹ کیا ہوتا۔ باقی کام کیا کرنا ہے، جاؤ دنیا کو جا کر اعلان کرو۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو مشین ہے گردہ، سبحان اللہ کہنا جی، کڈنی کو مشین ہے، گوشت کی بوٹی ہے نا، سارا کام شفاف کر کے اس مشینری کے دیے بول ایک طرف خدلے ایک طرف کر کے رشاد بچاؤ خون خدلے صفائی کی مشینیں اللہ نے اندر فٹ کر دی۔ تو گردے کی قیمت کا اندازہ کرو، آپریشن کرو تو پیسے کا پتہ کرو۔ اللہ مجھے آپ کو معاف کر دے۔ شکر نہیں، لا الہ الا ہوا فانا توبہ، اوے وہی الہ ہے، پھر کہاں بھٹکتے ہو؟ اس اللہ کو چھوڑ کر کس دروازے پہ خاک چھانتے پھرتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ، ایسے ہی بھٹکائے جاتے ہیں، بے راہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں کیا ہیں؟ یہ سورج چاند دن رات، یہ گرمی سردی، یہ کالا گورا، سب اللہ کی علامتیں۔ رسول پاک سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میرے سارے بچے بڑے خوبصورت ہیں، ایک بچہ میرا سلیٹی رنگ کا ہے، سبحان اللہ۔ تو صحابی صاحب کو نہیں پتا تفتیش کن کے پاس آئی ہے، امام اللہ میاں نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، آج فرمایا تیرے پاس اونٹ ہے، گل کوئی پوچھی جا رہی ہے، بظاہر بات تو یہ ہو رہی ہے کہ میرے سارے بچوں کے رنگ سفید ہیں، تو ایک پتر رنگ سلیٹی رنگ ہے، گویا کہ ظاہری طور پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ میرا قصور ہے یا ٹبری کا قصور ہے یا گڑبڑ ہے کیا، یہ تھا سوال۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سارا بائی پاس کا پوچھا تیرے پاس اونٹ ہے؟ ان کو یہ نہیں پتا کہ تفتیش کون کر رہا، کہتے ہیں جی میرے پاس کتنے سارے اونٹ ہیں، فرمان کے رنگ کیا ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ رنگ ہے، سفید بھی ہے، سرخی بال بھی ہے، بڑے بڑے خوبصورت اونٹ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی سلیٹی رنگ کا بھی ہے؟ سبحان اللہ، کہنے لگے ہاں سلیٹی رنگ کا بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب اس کے ماں باپ سر رنگ کے ہیں، کوہانوں سرخ ہے، رنگتے سوتے ہیں، سلیٹی رنگ کا کہاں آ گیا؟ وہ کیسے ہوا؟ آپ نے سوال کیا، حدیث کے اندر ہے۔ وہ کہتا ہے جی کوئی ہو سکتا ہے کوئی خونی رگ نے جوش مارا ہو، تو اس جوش جو رگ ہے وہ خونی یہ جو تو اس کی وجہ سے اس کی رنگت بدل گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتوں کی نفی کر فرمایا ادھر بھی کسی رگ نے ہی جوش مارا ہے تو بیٹے کا رنگ سلیٹی ہو گیا ہے، نہ تیری بیوی کا قصور ہے نہ تیرا قصور ہے، شان میرے رب کی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ کالوں سے چٹے، چٹوں سے گارے، کام نکمیوں سے جہلوں سے بڑے بڑے خوبصورت لائق بچے بچے اللہ نے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، پھر دلائل عقلی دی، وہ ذات ہے زمین کو ٹھہرانے کے لیے قرار بنایا۔ جب زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا تھا تو کتنا میرے خیال 2-3 ہفتے جھٹکے لگتے رہتے تھے، تو کتنے لوگ بیمار ہو گئے، ہسپتال میں داخل ہو گئے، رات کو سکون نیند نہیں آتی، وہ ڈر آتا ہے زمین ہلکی ہوتی ہے پھر جھٹکے لگتے ہیں۔ پر میں اگر زمین میں جھٹکے لگتے تھے آرام تم کس طرح کرتے؟
میں نے تمہارے آرام کے لیے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو میخے بنا کے قرار والا ذریعہ بنا دیا تاکہ میرے بندے دن کاروبار کرن تو راتوں آرام نہ سون ہوں اسی راتوں آرام نہ سمجھے ماشاء اللہ یوم آزادی ہے نا پھر دیکھو کہ میں توتے بائی دن تو آپ کو تجربہ بھی ہے ماشاء اللہ بس سما بنا آسمان کو چھت بنایا ستون کے بغیر سبحان اللہ بس صورکم تمہاری تصویریں بنائی سرجن صاحب بیٹھے ہوئے ایک سائڈ سے نظر مارو نہ کسی کی نوزی کا ڈیزائن ملتا ہے نہ کسی کی پیشانی کا ڈیزائن ملتا ہے نہ کسی کے رخسار کا ڈیزائن ملتا ہے لیکن ہے سارا کچھ پیشانی بھی ہے رخسار بھی ہے نوزی بھی ہے کان بھی ہے ڈیزائن نہیں ملتا لیکن ایک ہی مٹیریل سے سارے بنے ہیں اور ماں کے رحموں میں بنے ہیں فرمایا پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے ہر پورے کا میں نے ڈیزائن ہر کا مسلم کافر کا میں نے الگ الگ بنایا ہے دوبارہ جب میں خلق کروں گا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا جب تمہارا ڈیزائن قبروں سے مٹی سے ملا کے میں دوبارہ پیدا کروں گا تو اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہی ڈیزائن بناؤں گا جو میں نے پہلی بار بنایا تھا ارشاد ہوتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ارشاد ہوتا ہے پھر پاک رزق دیا پاک اور حلال رزق دیے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّ یہ اللہ تمہارا رب ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ تمہارا وہ رب ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے هو الحی زندہ ہے حی القیوم ہے قائم رہتا ہے قائم رکھنے والا ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں فادعوہ اسی کو پکارو مخلصین لہ الدین خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے حضرات بیماروں کے لیے صحت کی دعا فرمائیں ہمارے مرزا صاحب میرے کان میں کہہ گئے تھے والدہ محترمہ کی طبیعت بڑی خراب ہے پریشان ہے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ان کی والدہ محترم ہماری باجی ہیں بڑے ہیں اللہ ان کو صحت کامل فرمائے میرے فیصلے میرے اللہ کے ہیں مارنا زندہ رکھنا عمر ختم کرنا زندگی موت دینا یہ سب کچھ ہونا ہے لیکن اللہ آسانیاں پیدا فرمائے جو اللہ کے علم میں فیصلے رضینہ قسمت الجبار فینا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ تیری تقسیم پر تیرے فیصلوں پر ہم راضی ہیں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے کتاب و سنت کی تعلیمات سے مستفید ہونا اللہ ہمارا مقدر بنائے ارشاد ہوتا ہے جی وما یستوی الاعمی والبصیر نہیں برابر اندھے اور بینا یعنی دیکھنے والے اور آنکھوں والے والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء اسی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور نہ برائیاں کرنے والے دونوں پارٹیاں برابر نہیں قلیلا ما تتذکرون بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا بے شک قیامت تو ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وقال ربکم تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم مجھے پکارو میں تمہاری دعا و درخواست کو قبول کروں گا ان الذین یستکبرون عن عبادتی بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں بڑا بنتے ہیں اس کی عبادت سے یعنی عبادت کرنے کو جی نہیں چاہتا سیدخلون جہنم داخرین ان قریب و جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو والنہار مبصرا رات کو روشن بنایا تاکہ اس میں کام اور مزدوریاں کرو ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر اللہ کے بڑے فضل و کرم ہے ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ رب ہے خالق و کل شے ہر چیز کا خالق ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف وہی فانا تؤفکون پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو تم کیا ہوتا ہے آپ کو کذالک ایسے ہی یوفک الذین کانوا بآیات اللہ ایسے ہی بھٹکائے جاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا یجحدون انکار کرتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض قرارا جس نے تمہارے لیے زمین کو
ٹھہراؤ قرار سکون والا بنایا، والسماء بنا اور آسمان کو چھت، وصورکم اس نے تمہاری تصویریں بنائی، ڈیزائن بنائے، فاحسن صورکم تمام کی تصویریں خوبصورت بنائیں، ورزق یہ ہر بندے کی تصویر اور اس کا ڈیزائن اللہ کی پسندیدہ شکل ہے، اللہ نے تیرے لیے ڈیزائن پسند کی، یہ اشارہ ہے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ پاک پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، ذَلِكُمُ اللَّهُ یہ اللہ تمہارا رب ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بابرکت ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، هُوَ الْحَيُّ وہ زندہ ہے، لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں، لہذا فادعوہ اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین اس کی خالص عبادت کرتے ہوئے، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنے والا ہے۔